بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، میں بیکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر بولا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ۔ میں نے اسے سائڈ پہ دھکا دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھک ہار گئی تھی، اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی۔ اپنے ایک دو کزن سے بھی بات کی تھی جو وکیل تھے، انہوں نے تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ طلاق لے لو اس کمینے سے۔ میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دے دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی، وہ رات 10 بجے آیا، بچے سو رہے تھے۔ دونوں بچوں کے ماتھے پہ بوسہ کیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پر بیٹھ کر مجھے آواز دی، شہناز مجھے روٹی دے۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی۔ اس نے پھر آواز دی، شہناز سن لے، اٹھ جا۔ میں چپ رہی، وہ پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھ پر کمبل اوڑھ کر بولا، تھک جاتی ہے سارا دن۔ کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی، میں دل میں سوچنے لگی کتا مرتا بھی نہیں ہے، کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پر جھگڑنے لگے۔ میں نے اسے کہا، بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا، جلدی سے اٹھا، پھر بائک لے لی، باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تم مر جائے، میری جان تو چھوٹ جائے تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کسی کاپی پہ کچھ لکھا، پھر چلا گیا۔ میں گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر تھک گئی۔ میں اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا، بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا، میں رو رہی تھی۔ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کیا ہوا۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا، یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت آ گری، میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی بات کرنے لگے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا، اکبر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ کون یقین کرے وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھ جا میری جان، اٹھ جا، دیکھ کہ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی رہی، اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے۔ میں اکبر کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں، نہیں لا سکتا۔ آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں، میرے بچے میری جان ہیں، اللہ نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، شہناز کو نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جائے گی بیچاری، کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا، اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں، اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے۔ کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی، کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی، میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات بھی کرتے ہیں۔ پلیز اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے یوں بیزار ہے تو سمجھ جائے، اس سے پہلے کہ آنسو مقدر بن جائیں۔